الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین اکرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر ہمارا جو چرچا ہے وہ جاری ہے الحمدللہ. انشاءاللہ المستعان آج کے اس ویڈیو میں آپ چند آداب سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کر لیتے ہیں. دیکھیں، صوفیان کرام کے نزدیک بیعت کی بڑی اہمیت ہے. بیعت جب تیزی سے کہتے ہیں تو لوگ بیعت بیعت کہہ دیتے ہیں، دراصل وہ بیعت ہے عین سے. تو صوفیان کرام کے نزدیک بیعت کی بڑی اہمیت ہے. لیکن آج کل اکثر لوگ، خاص کر کے وہابی، بیعت سے متعلق یا پھر بیعت کو لے کر کے غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں اور غلط فہمی پھیلا بھی رہے ہیں. تو آج اس غلط فہمی کو دور کر دیتے ہیں انشاءاللہ المستعان. دیکھیے، اسلام کے اندر دو قسم کے بیعت ہیں. بیعت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، اللہ سے تعلق رکھنے والی ایک ذات سے یا پھر اللہ سے تعلق رکھنے والی کسی ہستی سے بیعت کرنا. اللہ سے تعلق رکھنے والے کون؟ جو نمازیں پڑھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، حج کرتے ہوں، عبادت گزار ہوں، بڑے نیک اخلاق والے ہوں. کیا یہی لوگ اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں؟ نہیں. ایسے لوگوں کو نیک لوگ کہا جائے گا، پرہیزگار کہا جائے گا. اللہ سے تعلق کسی شخص کا ہے یہ تبھی مانا جائے گا جب اس شخص کو خدا کی طرف سے کوئی خبر مل جائے، خدا اس سے کلام کرے، اللہ اس سے کچھ کہے. اگر رسول ہو تو وحی کے ذریعے، اگر ولی ہو تو الہام کے ذریعے. ایسے ہی شخص کو اللہ سے تعلق رکھنے والا مانا جائے گا. تو اللہ سے تعلق رکھنے والے تب کون ہیں؟ رسول، نبی اور نبیوں کے بعد اولیاء کرام. تو ایسی ہستیوں کی بارگاہ میں بیعت کرنا، یہ پہلی قسم ہے بیعت کی. اس بیعت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ وعدہ دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے. اس نے جس کا حکم دیا وہی کریں گے، جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے اس سے بچے رہیں گے. اور ہم اپنے آپ کو اور اپنے ہر معاملے کو آپ کو سونپتے ہیں، آپ کے حوالے کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا تعلق خدا سے ہے. اور ہمارا یقین ہے کہ آپ کی بارگاہ میں سپرد کر دینا، تسلیم کر دینا خدا کی بارگاہ میں تسلیم کرنے کے برابر ہے. آپ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سونپنا خدا کی بارگاہ میں سونپنے کے برابر ہے، کیونکہ آپ کا تعلق اللہ سے ہے. اب آپ یوں سوچتے ہوں گے کہ اس طرح سونپنا تو خدا کی بارگاہ میں چاہیے، اس طرح تسلیم تو خدا کی بارگاہ میں کرنا چاہیے، کسی ولی کی بارگاہ میں کیوں؟ جواب سنیے. چلیے، کیسے سونپیں گے آپ خدا کو؟ کیا طریقہ ہوگا آپ کا؟ چلیے، تہجد میں اٹھ جائیں رات کے 2 بجے جب سب سوتے رہیں،
پھر بڑے اخلاص کے ساتھ نماز ادا کریں اور اس کے بعد روئیں گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہیں کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو تجھے سونپا ہے، میں اپنا ہر معاملہ تسلیم کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں مولا۔ آپ نے تو کہہ دیا اور اللہ نے سن بھی لیا۔ اللہ سمیع ہے، سننے والا، علیم ہے، جاننے والا، لیکن اللہ نے جواب تو نہیں دیا۔ اگر دیا بھی ہے وہ تو مجیب ہے، وہ جواب دیتا بھی ہے، لیکن آپ کے اندر کیا ایک اس کیپیسٹی کے ساتھ آپ دعا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اللہ کا کوئی جواب آپ کو مل سکے؟ کیا آپ کے اندر یہ قابلیت ہے کہ خدا کی طرف سے آپ کو کوئی خبر مل سکے، آپ کو اللہ کا جواب مل جائے؟ کیا آپ اس لائق ہیں؟ اگر ہیں، اللہ کا جواب آپ کو ملتا ہے، اللہ تو مجیب ہے، جواب دینے والا ہے، لیکن کیا آپ کو ملتا ہے جواب؟ کیا آپ اس قابل ہیں کہ اللہ کا جواب آپ کو مل سکے؟ اگر آپ قابل ہیں تو آپ کو کسی پیر کی ضرورت نہیں، آپ خود ولی اللہ ہیں۔ اپنا ایڈریس دیں، ہم خود آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ اور اگر آپ کو جواب نہیں ملتا، اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں، آپ کیسے جانیں گے؟ کیسے جانیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہو اور اس کمی کی وجہ سے آپ کو اللہ قبول نہیں کر رہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ کون بتائے گا آپ کو کہ اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں؟ کون بتائے گا؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اس کے تعلق رکھنے والوں کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ ہمیشہ دنیا میں اللہ رب العزت اس سے تعلق رکھنے والوں کو بھیجتا رہتا ہے۔ جب آپ ایسی بارگاہوں میں جا کر بیعت کریں گے، اپنے آپ کو سونپیں گے، تسلیم کریں گے، تو اللہ کی طرف سے ان کو الہام آئے گا کہ فلاں جو بندہ ہے اس کو ہم نے قبول کر لیا، اس کو ہماری قربت عطا کی جائے۔ یہ جو بندہ تم سے آ کر بیعت کر رہا ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کو پاک کیا جائے، پھر اس کو قربت عطا کی جائے۔ اس ولی اللہ کو الہام کے ذریعے اللہ بتائے گا۔ اگر نبی کی بارگاہ ہے تو نبی اللہ کو وحی کے ذریعے اللہ بتائے گا۔ تو تسلیم آپ نے جب کیا تو خدا نے قبول کیا ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا؟ ولی اللہ کے ذریعے معلوم ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بیعت اللہ سے تعلق رکھنے والوں، اللہ سے تعلق رکھنے والی ہستیوں سے کی جاتی ہے، تاکہ آپ قبول ہیں کہ نہیں، آپ سے اللہ راضی ہو چکا ہے کہ نہیں، ان کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے۔ اس کی ایک بہترین مثال سیرت مطہرہ سے سن لیجیے۔ بیعت الرضوان کا جو مشہور واقعہ ہے اس میں غور کیجیے، اس پہ غور کیجیے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ بیعت کرو، تو صحابہ اکرام نے فوراً بیعت کر لی۔ تمام صحابہ اکرام نے کی، جتنے بھی اس واقعے میں موجود تھے۔ تو جب بیعت کی تو خدا کی طرف سے وحی آ گئی، آیت نازل ہوئی کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ راضی ہو چکا ایمان والوں سے۔ کب راضی ہوا؟ اِذْ يُبَايِعُونَكَ، جب وہ آپ سے بیعت کرتے تھے تب راضی ہوا۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ، اِذْ کا مطلب یہی ہے، جب بیعت کرتے تھے تب راضی ہوا۔ تحت الشجرۃ، اس پیڑ کے نیچے جب بیعت کرتے تھے تب اللہ راضی ہوا۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو تسلیم کیا، اپنے آپ کو سونپا بارگاہ رسالت میں، اور قبول ہو گئے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو پہنچا دی گئی، اللہ نے بتا دیا وحی کے ذریعے، وحی کے ذریعے۔ اور اس واقعے پر تھوڑا اور غور کر لیجیے۔ واقعہ مختصراً کچھ یوں ہیں کہ سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل کے عمرہ کرنے کی نیت سے مکے کی طرف سفر کرتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب پہنچے تو وہاں پر ٹھہرے، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا
کہ جا کر قریش سے کہہ دینا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، نہ کہ جنگ کے لیے۔ تو جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر پہنچائی قریش کو، تو قریش نے نظر انداز کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اے عثمان بن عفان تو طواف کر لیجئے گا، بیت اللہ کا طواف آپ کر لیجئے گا۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا، کہا ما کنت لأطوف حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میرے آقا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کر لیتے تب تک میں ہرگز طواف نہیں کروں گا۔ یہ ادب ہے، عبادت کرنے کو کہہ رہے ہیں نا، طواف کرنا تو عبادت ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جا رہا ہے کہ عبادت آپ کر لیں، آپ کی عبادت پوری کر لیں، پھر بھی آپ نے قبول نہیں کیا۔ فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کر لیتے تب تک میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ تو قریش کو غصہ آیا اور ان کو قید کر لیا۔ لیکن کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچا دی کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش نے قتل کر دیا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو سامنا کر کے ہی لوٹیں گے، اور اس بات پہ بیعت کرنے کو کہا۔ تو تمام صحابہ کرام نے بیعت کی۔ یہاں پر تھوڑا اور غور کر کے دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں حکم الہی کے بنا پر کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں حکم الہی کے بنا پر۔ اللہ نے خود فرمایا سورہ نجم کے اندر کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وحی کے بنا پر کہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔ تو اس دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بیعت کرو، تو کس بنا پر کہا؟ حکم الہی کے بنا پر۔ اللہ نے کہا کہ بیعت لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت مانگی، بیعت کرنے کو کہا۔ اب اللہ تو جانتا تھا نا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تو باحفاظت ہیں، ان کو کسی نے قتل ہی نہیں کیا، یہ اللہ جانتا تھا۔ اور اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب جنگ نہیں بلکہ صلح ہونے والی ہے، کیونکہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ سے ٹھیک پہلے ہوا۔ اب صلح ہونے والی ہے، یہ بھی اللہ جانتا تھا۔ پھر بھی یہ دیکھنا چاہتا تھا، اللہ رب العزت امتحان لینا چاہتا تھا کہ کیا صحابہ اکرام سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پورے طور پہ تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے دیکھنا چاہا تو اللہ نے حکم دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیں۔ تو تمام صحابہ اکرام نے پورے طور پہ تسلیم کیا، جان تک قربان کر دیں گے، یہ بات کہی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عدلت الى ظل الشجرہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، پھر درخت کے نیچے چھاؤں میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ فلما خف الناس، جب لوگ کم ہوئے یعنی کہ بھیڑ کم ہوئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الاکوع الا تبایعوا، تم بیعت نہیں کرو گے مجھ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں نے کہا قد بایعت یا رسول اللہ، میں نے تو بیعت کر لی ہے یا رسول اللہ۔ وایضا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے کر لو۔ فبایعتہ الثانیہ، میں نے دوسری بار بیعت کی۔ فقلت، تب راوی فرماتے ہیں یا ابا مسلم، راوی نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ راوی نے صحابی سے یہ سوال کیا کہ یا ابا مسلم، اے ابا مسلم، علی ای شیء کنتم تبایعون یومئذ،
کس بات پر بیعت ہو رہی تھی؟ کس بات پہ بیعت کر رہے تھے آپ لوگ؟ تو صحابی نے فرمایا علی الموت، موت پر، یعنی کہ بارگاہ رسالت میں جان تک ہم قربان کرنے کو تیار ہیں، اس بات پر بیعت ہو رہی تھی۔ سب کچھ تسلیم کر دیا تھا صحابہ کرام نے، اور جب اس طرح تسلیم کیا صحابہ کرام نے، سب کچھ سونپا اس بارگاہ میں صحابہ کرام نے، تو خدا کی طرف سے وحی نازل ہو گئی، آیت نازل ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو یہ بتایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو چکا ہے ایمان والوں سے، کب؟ جب وہ بیعت کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، اس پیڑ کے نیچے، اس درخت کے نیچے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق رکھنے والی ہستی سے جب آپ بیعت کرتے ہیں تو خدا کی طرف سے ان کو بتایا جاتا ہے، الہام آتا ہے۔ اگر رسول کی بارگاہ ہے تو وحی آتی ہے کہ فلاں بندوں کو ہم نے قبول کر لیا۔ بیعت الرضوان کی مثال ہم نے دے کر سمجھائی۔ تو اس بیعت کی وجہ سے صحابہ اکرام کو اللہ کی خاص رضامندی حاصل ہو گئی، اللہ کے رسول کی رضامندی بھی حاصل ہو گئی۔ اور جب کوئی شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خاص بن جاتا تھا تو ایسے شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص مجلس میں بلایا کرتے تھے اور اس سے راز کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسے خاص ذکر بھی عطا کیا جاتا تھا۔ اس طرح عطا کرنے کو صوفیان کرام کے نزدیک تلقین کہا جاتا ہے۔ سیدنا عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی روایت کرتے ہیں، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ فرمایا سیدنا عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا هل فیکم غریب، کیا تم میں کوئی اجنبی یہاں پر موجود ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں، یہ خاص مجلس تھی، اسی لیے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا کوئی نیا شخص موجود ہے، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جو خاص نہ ہو؟ فقلنا لا یا رسول اللہ، ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فامر بغلق الباب، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو بند کرنے کا حکم دیا۔ خاص باتیں ہونے والی، اس لیے خاص ذکر عطا کیا جانے والا ہوگا، اس لیے، اور اس مجلس کی تمام باتیں عوام تک نہیں پہنچیں گی کیونکہ راز کی باتیں ہوں گی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو اوپر کرو اور کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ خاص مجلس تھی جس میں دروازہ بھی بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایسی خاص مجالس میں راز کی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں جو عوام تک نہیں پہنچتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتنوں کو حفظ کیا، یعنی کہ 2 طرح کے علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا۔ فاما احدہما، ان میں سے ایک فبثثتہ، میں نے بانٹ دیا، پھیلا دیا، سب کو بتلا دیا۔ واما الاخر فلو بثثتہ، دوسرا جو علم ہے اگر میں پھیلانے لگوں، سب کو بتلانے لگوں، قطع ھذا البلغوم، تو یہ گردن کاٹتی جائے گی۔ کیا علم تھا وہ؟ راز کی باتیں۔ ایسی راز کی باتیں صرف اللہ سے تعلق رکھنے والی ہستیاں جانتی ہیں، اور ان کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں انہی کو بتلایا جاتا ہے، انہی کو بتلایا جاتا ہے۔ اور ان کے خاص لوگوں میں شامل ہونے کے لیے پہلی شرط بیعت ہے۔ اور ہم نے بتلایا کہ اللہ سے تعلق رکھنے والی ہستیوں سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنے کے برابر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو آپ سے بیعت کرتے ہیں
وہ تو دراصل اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، آگے یہ بھی فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر ید اللہ ہے۔ ید کا معنی جو ہے وہ ہے ہاتھ، اصلی معنی ہاتھ ہے، لیکن اللہ رب العزت ہاتھ، پاؤں، جسم ان سب سے پاک ہے۔ جسم تو مخلوق کے لیے ہوتا ہے، خالق کے لیے نہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ آیت متشابہہ ہے، اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اس بیعت کی عظمت بیان کرنے کے لیے خدا نے یوں کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھا، لیکن اللہ نے کیا فرما دیا؟ اس پر تو ید اللہ ہے، دست قدرت ہے اس پر، ان ہاتھوں پر تو دست قدرت ہے۔ اللہ نے یوں کہہ دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم ای هو حاضر معہم، اللہ ان کے ساتھ حاضر ہے، یسمع اقوالہم، ان کے ہر قول کو اللہ سن رہا ہے، یرا مکانہم، اللہ ان کی جگہوں کو بھی دیکھ رہا ہے، خاص نظر ان کی جگہوں پر بھی ہے، وَيَعْلَمُ ضَمَائِرَهُمْ وَضَوَاهِرَهُمْ، ان کے ظاہر کو اور باطن کو بھی اللہ جانتا ہے۔ فَهُوَ تَعَالَى، یہاں پر غور کریں، فَهُوَ تَعَالَى هُوَ الْمُبَايَعُ بِوَاسِطَةِ رَسُولِهِ، اللہ ہی بیعت لے رہا ہے۔ بیعت کون لے رہا ہے؟ اللہ لے رہا ہے، بِوَاسِطَةِ رَسُولِهِ، اس کے رسول کے ذریعے۔ امام ابن کثیر نے فرمایا اپنی تفسیر کے اندر، ویسے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ نے اتنی وضاحت کر دی کہ کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں۔ فرما دیا ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں یا رسول اللہ، انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ وضاحت کیا ضرورت ہے؟ آگے اور بھی وضاحت سے بیان کر دیا، عظمت بڑھا دی کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ید ہے، یعنی کہ دست قدرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا، ڈائریکٹ جا کر بیعت کرنا ممکن ہوتا تو ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ہی بیعت کرتے، کسی ولی سے، کسی پیر سے بیعت نہیں کرتے۔ لیکن جب یہ سب ممکن نہیں رہا تو اللہ کے رسول کے وارث بن کر جو اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں، جن کا تعلق بھی خدا ہی سے ہوتا ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ کا کلام ملتا ہے، اسی طرح اولیاء کرام بھی خدا سے کلام کرتے ہیں، خدا ان سے الہام کے ذریعے کلام کرتا ہے، ان کو الہام باقاعدہ ہوتے رہتا ہے۔ اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معجزے، عجیب عجیب معجزے دیکھنے کو ملتے تھے، کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، کبھی صرف ہاتھ پھیر دیا تو شفا مل گئی، کبھی دست مبارک سے پانی کے چشمے پھوٹ جا رہے ہیں۔ اس طرح کے عجیب عجیب معجزے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں دیکھنے کو ملتی تھی، اسی طرح کی عجیب عجیب باتیں، اس طرح کے عجوبے جن کو کرامت کہا جاتا تھا، کرامت کہا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث کی زندگی میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، کرامتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیعت کرنا ممکن نہیں رہا تو ان کے وارث بن کر اللہ سے تعلق رکھنے والے اولیاء کرام جو تشریف لاتے ہیں، ہر دور میں، آج کے دور میں بھی جو تشریف لا رہے ہیں، ان سے بیعت کی جائے۔ ان سے بیعت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے بیعت کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے سیدنا امام ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر البحر المدید کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مشائخ التربیتی
خلفاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشائخ التربیہ، تربیت کرنے والے مشائخ یعنی کہ اولیاء اکرام، خلفاء الرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں یعنی کہ وارث ہیں، ان کے وارثین میں سے ہیں، نائب بن کر آتے ہیں۔ فحین بایعہم، جب کوئی شخص ان سے بیعت کرتا ہے، فکأنما بایع الرسول، تو وہ شخص گویا کہ رسول اللہ ہی سے بیعت کر رہا ہے، اور وہ شخص دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے بیعت کر رہا ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں امام اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر روح البیان کے اندر فرمایا، ثبت بهذه الآیۃ سنت المبایعۃ من المشائخ الکبار، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مشائخ سے، اولیاء اکرام سے بھی بیعت کرنا سنت ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ آگے آپ نے یہ بھی فرمایا روح البیان کے اندر کہ فلا بد لطالب الحق من ادیب کامل و استاد حاذق، جس کو حق تعالیٰ کی تلاش ہے، جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسے استاد کا اختیار کرے، ایسے استاد کو ڈھونڈے، طلب کرے جو ماہر ہو، جو ادب والے ہوں اور ادب سکھانے پر قادر ہو، اور یبصرہ بآفات النفوس، ایسے استاد جو اس کو اس کے دل کے اندر، اس کے نفس کے اندر جو آفتیں ہیں وہ دکھا سکے، اس کے نفس کے اندر جو کمیاں ہیں وہ دکھا سکے، وفساد الاعمال، اور ان کمیوں کی وجہ سے اس کے اعمال جو برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کو سمجھا سکے، ومداخل العدو، انسان کا جو دشمن ہے ابلیس، اور خود انسان کا نفس امارہ، کن راستوں میں آ کر یہ دو دشمن انسان کو بہکائیں گے، یہ سب اس کو سمجھا سکے۔ ایسا ایک شخص، ایسا ایک استاد ڈھونڈنا ایک دم لازم ہے، کس پر؟ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، جس کو حق تعالیٰ کی تلاش ہے، اس پر لازم ہے۔ فمن وجد فإذا وجد مثل هذا، اگر ایسا ایک ولی خدا آپ کو مل جائے، فلیلازمہ، تو کیا کرے وہ شخص؟ ان کا دامن تھام لے، ولیصحبہ، ان کی صحبت اختیار کرے، ولیتأدب بآدابہ، اور وہ جو ادب سکھائیں اس ادب پر چلے، ولینسلخ من ارادت نفسہ بالکلیہ، اپنا ارادہ جو کچھ ہے سب کچھ چھوڑ دے، یعنی کہ ان کی بارگاہ میں تسلیم کرے، ان کا جو ارادہ ہے اس کو اپنا ارادہ بنائے، ان کی بارگاہ میں پوری طور پہ تسلیم کرے۔ کیوں؟ فإن التسلیم، یہاں پر غور کریں، کیونکہ تسلیم کرنا ان کی بارگاہ میں، فإن التسلیم لہ تسلیم للہ، اللہ کی بارگاہ میں تسلیم کرنے کے برابر ہے، ولرسولہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سونپنے کے برابر ہے، لأن سلسلۃ التسلیم، کیونکہ یہ جو سونپنے کا سلسلہ ہے، یہ جو تسلیم کرنے کا سلسلہ ہے، تنتہی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں تسلیم کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، وإلی اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر کے اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم کی بیعت ہے جس میں اللہ سے تعلق رکھنے والی ایک ہستی سے بیعت کی جاتی ہو۔ دوسری قسم کی بیعت بھی ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا جان لیجیے۔ اسلام کے اندر ایک اور بیعت ہے جو صرف خلیفے سے کی جا سکتی ہے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو تو ان سے بیعت کی جا سکتی ہے۔ یہ بیعت آج کے زمانے میں تو نہیں ہے، اگر ہو تو ان سے بھی بیعت کر سکتے ہیں۔ اس بیعت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کی خلافت کو مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ہم آپ کے خلاف نہ خود جائیں گے نہ لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکائیں گے، کہیں اور جا کر ہم اپنی خلافت کا دعویٰ نہیں کریں گے،
ہم اپنی فوج اکٹھا کر کے آپ پر چڑھائی نہیں کریں گے. یہ سب اعلان کرنا ہوتا ہے اس بیعت کے اندر. اس میں ضروری نہیں ہے کہ خلیفہ جو ہو وہ اللہ سے تعلق رکھنے والا ہو، نہیں، ضروری نہیں. کئی صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت کی، کوئی راستہ نہیں تھا تب، مجبوری میں مصلحت کے طور پہ کرنا پڑا تاکہ فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، یزید کی بیعت کرنی پڑی. تو کیا یزید کی بیعت کرتے وقت یہ کہا جائے گا کہ جو لوگ یزید سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یزید کا تعلق اللہ سے نہیں. تو کیا اس وقت یہ کہا جائے گا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر دست قدرت ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ ایک الگ قسم کی بیعت ہے. یہ کسی شخص کو خلیفہ ماننے کی بیعت ہے. صرف خلیفہ مان لیا ہم نے، یہ کہنا ہے اس بیعت کے اندر. اس میں اپنے آپ کو تسلیم کرنا، پرہیزگار بن کے چلنے کا وعدہ دینا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ ایک الگ قسم کی بیعت ہے. لیکن یہ وہابی دونوں بیعتوں کو خلط ملط کریں گے، اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے، اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے اور آپ کو کنفیوز کریں گے. کہیں گے کہ بیعت تو صرف خلیفے کی ہونی چاہیے، آپ کیوں جا کر ولی اللہ سے بیعت کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ میں نے ایک وہابی کو یہاں تک کہتے ہوئے سنا کہ دنیا کے اندر یا پھر ہندوستان اور پاکستان کے اندر جتنے اولیاء اکرام ہیں سب کو قتل کر دینا چاہیے. وہ وہابی کہہ رہا تھا اپنی تقریر کے اندر. اس کی دلیل یہ تھی کہ صحیح مسلم کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، اگر دو خلیفوں کی بیعت کر لی جائے تو آخر میں جس کی بیعت ہوئی ہو اس کو قتل کر دیا جائے. پہلی بات، یہاں پر قتل سے مراد سیدھے جا کے گلا کاٹنا نہیں ہے، ہم سمجھائیں گے، لیکن اس سے پہلے اس وہابی کا قول کیا ہے سمجھ لیجئے. جی بیعت کے اوپر، جس بیعت کے اوپر اجماع ہے ابو بکر عمر عثمان و علی خلیفۃ المسلمین دی بیعت ہے. اور بخاری مسلم حدیث ہے جب ایک کی بیعت کر لے اور کوئی دوسرا بندہ بیعت لے اس کو قتل کر دو. تو جب تک پوری دنیا کے پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک پیر باقی نہیں رہ جاتا تو اس پیر ہم اس بیعت کو مانتے ہی نہیں ہیں. قتل کریں، سارے مارو، پاکستانی صفائی کرو. یعنی قادری تو ایک نکالے نا، الیاس قادری اور تعلق قادری، ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے. میں قتل نہیں کہتا. تو وہ وہابی یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے اولیاء کرام ہیں سب کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ اس حدیث کے مطابق ایک سے زائد لوگوں کی اگر بیعت ہو جائے تو ایک کو چھوڑ کر کے، یعنی کہ پہلے والے کو چھوڑ کر کے سب کو قتل کر دینا چاہیے. تو ہندوستان میں کئی اولیاء کرام ہیں، ان کی بیعت ہو چکی ہوگی تو ان کو قتل کرنا چاہیے کیونکہ ایک سے زائد کی بیعت ہو گئی ہے. پاکستان میں بہت سارے اولیاء کرام ہوں گے، ان سے بھی بیعت لوگوں نے کی ہے، تو ایک سے زائد کی بیعت ہوگی تو وہاں بھی قتل کرنا ضروری ہے. وہ وہاں بھی کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث میں صاف صاف لفظ آیا ہے اذا بویع لخلیفتین، دو خلیفوں کی بیعت، دو خلیفوں کی بیعت. مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو اور تمام مسلمان اس کی خلافت کو مانتے ہیں، اس سے بیعت کر چکے ہیں، پھر کوئی شخص اپنی خلافت کا دعویٰ کرتے ہوئے پہنچے اور چند لوگ اس سے بیعت کرنا شروع کر لیں، تب یہ حکم ہے. تب بھی سیدھے قتل کرنے کا حکم نہیں ہے. لسان العرب میں فرمایا، جو مشہور اور معتمد عربی کی ڈکشنری ہے، فرمایا وَلَيْسَ كُلُّ قِتَالٍ بِمَعْنَى الْقَتْلِ، ہر قتال کا معنی قتل کرنا نہیں ہوتا. وفی حدیث المار بین یدی المصلی قاتلہ فإنہ شیطان، جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سے کوئی اور شخص گزرے تو روکنے کا حکم ہے نا. اس حدیث کے اندر لفظ یہ آیا ہے کہ قاتلہ، تو کیا کریں گے آپ؟ جا کے قتل کر دیں گے اس شخص کو، جو بھی آپ کے سامنے سے آئے گا قتل کر دیں گے. وہاں پر قاتلہ کا معنی ہے ای دافعہ عن قبلتک، اپنے قبلے سے اس کو روکو، سختی سے روکو، یہ حکم ہے. وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ، لسان العرب کے اندر ٹھیک اس وہابی نے جو حدیث استعمال کی وہی حدیث ذکر کی گئی ہے. اِذَا بُویع لِخَلِیفَتَیْنِ فَاقْتُلُوا الْأَخِیرَ مِنْهُمَا،
اگر دو خلیفوں کی بیعت کر لی جائے تو آخر میں جن کی بیعت ہوئی ہو ان کو قتل کرو. اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے ابطلوا دعوتہ، اس کا جو دعویٰ ہے خلیفہ ہونے کا اس کو باطل قرار دیا جائے. وجعلوہ کمن مات، اس کو میت شمار کر لیا جائے، یعنی کہ وہ مر چکا ہے ایسے شمار کر لیا جائے، یعنی کہ اس کو کیئر ہی نہیں کیا جائے، کوئی بھاؤ ہی نہ دیں، اس کی بیعت کو رد کر دی جائے. ہم بھی اردو والے بھی تو کہتے ہیں کہ گولی مارو یار اس کو. اس کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ سیدھے بندوق لے جا کر گولی مار دیں، نہیں. کیا مطلب ہے؟ چھوڑو. تو ایسا کچھ مطلب ہے. اور سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح کے اندر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شرح مسلم کے اندر، معناہ ادفع الثانی، پہلے فرمایا دوسرے کو روکا جائے. جو دوسرا خلیفہ نکلا ہے اپنی بیعت طلب کرتے ہوئے اس کو روکا جائے. فإنہ خارج علی الامام، پہلے روکے کیونکہ وہ امام کے خلاف نکلا ہے. فإن لم يندفع، اب روکنے سے بھی نہ رکے تو فتنہ کھڑا ہوگا. تب کیا کیا جائے؟ فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال، اگر جنگ کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہ ہو، جنگ کرنا ہی ایک راستہ ہو، جنگ کرنے ہی سے رکے گا وہ، تو جنگ کیے جائے. جنگ کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شکست کھا کر سدھر جائے اور پہلے خلیفے کی خلافت کو مان لے. فَإِن دَعَتِ الْمُقَاتَلَةُ إِلَىٰ قَتْلِهِ، اگر جنگ کے موقع پر قتل کرنا ہی ایک راستہ ہے، کوئی اور راستہ ہی نہیں، تب جاز قتلہ، تب اس کو قتل کرنا جائز ہے. اتنی ساری تفصیلات اس حدیث کے اندر موجود ہیں. اور ویسے یہ حدیث خلیفے کی بیعت کے بارے میں آئی ہے، لیکن یہ وہابی کس پر فٹ کر رہا ہے اس حدیث کو؟ اولیاء کرام پر، اللہ کے ولیوں پر، کیونکہ دشمنی ہی انہی سے ہے. کسی بھی طرح اللہ کے ولیوں سے لوگوں کو دور کیا جائے، یہ ایجنڈا ہے، یہ ایجنڈا ہے. اس میں آپ ان کو کامیاب ہونے نہ دیں. اولیاء کرام پر اس حدیث کو فٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ تمام اولیاء کرام کو قتل کر دینا چاہیے، نعوذ باللہ. اور ویسے اس وہابی نے کئی لوگوں کے نام لیے اس اپنی تقریر کے اندر، تو جن کے نام انہوں نے لی، اس وہابی نے لیے، وہ سب اولیاء کرام ہیں، وہ بڑے اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا تعلق خدا سے ہے، ان کو الہام ہوتا ہے. یہ سب ہمارا چرچا نہیں ہے، ہم نے یہ سب نہیں کہا. ہم عام طور پہ آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہابی کس طرح اس بیعت کو اس بیعت کے ساتھ خلط ملط کرتے ہیں. یہ وہابی جو حدیث خلیفے کی بیعت کے بارے میں آئی ہے، اس حدیث کو کس پر فٹ کر رہے ہیں؟ جو اولیاء کرام سے لوگ کرتے ہیں اس پر فٹ کر رہے ہیں. اولیاء کرام سے جو لوگ بیعت کرتے ہیں اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. یہ سب وعدہ دیا جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں سونپتے ہیں، یہ وعدہ دیا جاتا ہے اور کچھ نہیں. اس کو سمجھ لیجئے. تو بیعت سے متعلق یہی سب باتیں ہیں. اب آداب کی طرف چلتے ہیں. پہلا ادب آج کی ویڈیو کے اندر، پہلا ادب اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو اس طرح ہرگز نہ پکارو. اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارنا جائز نہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر جو اولیاء اکرام تشریف لاتے ہیں ان کو بھی اس طرح پکارنا جائز نہیں ہے. تو ان کو بہترین الفاظ کے ساتھ پکاریں، سرکار، آقا، یا سیدی، یا ولی اللہ، اے ولی خدا. اس طرح بہترین الفاظ کا استعمال کریں. اور استاد، حضرت، مفتی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب، یہ سب جو الفاظ ہیں یہ عام لوگوں کے لیے جو مدرسے سے فارغ ہو کر آتے ہیں ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں.
اللہ سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے اولیاء کرام کے لیے یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں، تو بہترین الفاظ استعمال کریں۔ یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب سورہ حجرات کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو فوراً اس کی تصدیق کرنے کو نہ جاؤ، تحقیق کر لو، فتبینوا، تحقیق کر لو، فوراً تصدیق کرنے کو نہ جاؤ ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اس بات کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ ہر دور میں اولیاء کرام کا انکار کرنے والے لوگ تھے اور رہیں گے، اولیاء کرام کے خلاف برا بھلا کہنے والے، اولیاء کرام پر جھوٹا الزام لگانے والے ہر دور میں تھے اور رہیں گے۔ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے زمانے میں تھے، شیخ احمد الکبیر الرفاعی قدس اللہ سرہ العزیز کے زمانے میں تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے لوگ۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری قدس اللہ سرہ العزیز کے زمانے میں تھے، آج بھی تو ہیں اولیاء کرام کے بارے میں برا بھلا کہنے والے، آج بھی تو ہیں، ہمیشہ تھے اور رہیں گے۔ تو جب ایسے لوگ آپ کے پاس آ کر کسی ولی اللہ کے بارے میں، خاص کر کے آپ کے پیر کے بارے میں اگر کچھ کہیں، برا کہیں، تو فوراً ان کو جھٹلائیں۔ ویسے یہ آیت تو عام لوگوں کے بارے میں بھی آئی ہے، کسی عام شخصیت کے بارے میں بھی، عام انسان کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی اور شخص آ کے کچھ برا کہے تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، فوراً اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو جب اس آیت سے عام لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا ہے یہ معلوم ہو رہا ہے، تو کسی شخص کی بات سن کے کسی ولی اللہ کے بارے میں بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو جب کوئی شخص کسی ولی اللہ کے بارے میں، خاص کر کے آپ کے پیر کے بارے میں کچھ برا کہے، وسوسہ پیدا کرے، تو فوراً اس کو جھٹلائیں اور آپ اپنے پیر کو سچا مانیں، ولی اللہ مانیں۔ کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہنے والا شخص آپ کا دل ہی ہو، یعنی کہ آپ کا جو نفس امارہ ہے اس کے طرف سے بھی آپ کے دل کے اندر خیال آئے گا کہ کیا یہ سچے ہیں، کیا یہ ولی ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے سب خیال جب آتے ہیں تو فوراً اس کو روکیں، فوراً اس کو روکیں، کیونکہ وہ وسوسہ ہے شیطان کا، کیونکہ آپ نے یقین کر لیا ہے، اور آپ نے یوں ہی یقین نہیں کیا، بہت مرحلوں کے بعد آپ نے تصدیق کیا، آپ نے مانا، آپ نے یقین کیا، آپ نے آپ کے پیر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اونچے اخلاق کو دیکھا ہے، آپ نے ولی اللہ کو جب دیکھا تو آپ کو خدا یاد آیا ہے۔ جب آپ کے پیر کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو آپ کو اپنے گناہ یاد آتے تھے اور آپ آنسو بہاتے تھے اور توبہ کرنے کی نیت کرتے تھے، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ آپ نے کیا، آپ نے کرامتوں کو دیکھا، پھر جا کر آپ نے ایمان لایا، آپ نے یقین کیا، تو کیا چھوٹا سا وسوسہ دل میں آنے کی وجہ سے آپ اس وسوسے کے پیچھے جا کر اپنے پیر کو جھٹلائیں گے، ولی اللہ کو جھٹلانے جائیں گے؟ یا کوئی بھی شخص آ کر آپ سے کوئی جھوٹی بات کرے، آپ کے پیر کے طرف کوئی غلط بات منسوب کرے، تو کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہوئے پیر کو جھٹلائیں گے، ولی اللہ کو جھٹلائیں گے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص آ کر کہے یا آپ کا دل خود کہے، آپ کے نفس کی طرف سے آپ کے دل میں خیال آئے، شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں وسوسہ آئے، تو سب کو جھٹلاتے ہوئے اپنے پیر کی تصدیق کریں، کہیں کہ تو جھوٹا ہے، میرے پیر سچے ہیں، ولی اللہ ہے، ایسے کہیں گے تو کامیاب آپ ہو کر رہیں گے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاحیاء علوم الدین کے اندر، احیاء کے اندر فرمایا، جس کو امام
نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب اذکار کے اندر ذکر کیا کہ اذا وقع فی قلبک ظن السوء، اگر تمہارے دل میں بدگمانی آئے کسی کے بارے میں بھی، خاص کر کے تمہارے پیر کے بارے میں، فَهُوَ مِن وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ، تو وہ وسوسہ ہے شیطان کا، يُلْقِيهِ إِلَيْكَ، شیطان تمہارے دل میں ڈالتا ہے، فَيَنْبَغِي أَن تُكَذِّبَهُ، تم پر لازم ہے کہ تم اس کو جھٹلاؤ، فَإِنَّهُ أَفْسَقُ الْفُسَّاقِ، کیونکہ فاسقوں میں سب سے بڑا فاسق شیطان ہے اور نفس امارہ بھی ہے۔ وقد قال اللہ تعالی، اور اللہ نے فرمایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ فاسق اگر کوئی گنہگار فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کو جھٹلاؤ، یعنی کہ تحقیق کر لو، فوراً تصدیق کرنے کو نہ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا فلا يجوز تصدیق ابلیس، ابلیس کی تصدیق کرنا جائز نہیں ہے، امام غزالی نے فرمایا۔ تو سامعین اکرام، صرف یہ دو آداب ہی آج کی تقریر میں ہم نے بیان کیے۔ خلاصے کے طور پہ ایک اور بار عرض کرتے ہیں، پہلا ادب، اللہ کے ولیوں کو ہم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اس طرح پکارنا جائز نہیں ہے، بہترین الفاظ کا استعمال کر کے ان کو پکارا جائے، جیسے سرکار، یا ولی اللہ، یا سیدی، آقا، ایسے بہترین الفاظ، اور حضرت، استاد، مولانا صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، یہ سب جو الفاظ ہیں یہ عام لوگوں کے لیے جو مدرسے سے فارغ ہو کر آتے ہیں ان کے لیے اچھے لگتے ہیں، اولیاء اکرام کے لیے نہیں۔ دوسرا ادب، اگر کوئی شخص، کوئی فاسق آپ کے پاس کسی کے بھی بارے میں، خاص کر کے آپ کے پیر کے بارے میں کوئی خبر لے کر آئے، کوئی غلط خبر لے کر آئے، تو فوراً اس کی تصدیق کرنے کو نہ جائیں، اس کو جھٹلائیں اور اپنے پیر کو سچا مانیں، یہ بہترین ادب ہے۔ اور کبھی کبھی یہ آواز آپ کے دل سے بھی آ سکتی ہے، غلط خیال آپ کے پیر کے بارے میں آپ کے دل میں آ سکتا ہے، شیطان کی طرف سے یا پھر نفس امارہ کی طرف سے۔ جب ایسا خیال آئے تو فوراً اس کو روک دیں، فوراً اس کو جھٹلائیں اور اپنے پیر کو ولی اللہ ہیں یہ سمجھتے رہیں تو کامیابی لازم ہے۔ اور شروعات میں ہم نے بیعت سے متعلق چند باتیں بیان کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیعت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جو کسی خلیفے سے کی جاتی ہو، خلیفے سے بیعت کی جاتی ہو، اگر مسلمانوں کا خلیفہ ہو تبھی یہ بیعت ہو سکتی ہے، آج کے دور میں تو نہیں ہے۔ اور اس بیعت کے اندر صرف یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کی خلافت کو مانا ہے، ہم نے، آپ خلیفہ ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، جو قوانین آپ بنائیں گے اس پر ہم چلیں گے، آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، اپنی خلافت کا دعویٰ نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری قسم کی جو بیعت ہے اس میں اللہ سے تعلق رکھنے والی ہستیوں سے بیعت کی جاتی ہے۔ اس بیعت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وعدہ دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں گے، اس کے خلاف ورزی نہیں کریں گے، وہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا اسی کو کریں گے، جس سے اللہ نے روکا اس سے بچتے رہیں گے، اور ہم اپنے آپ کو اور اپنے ہر معاملے کو آپ کی بارگاہ میں سونپتے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق اللہ سے ہے۔ آپ کی بارگاہ میں سونپنے سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ میں سونپنا ہی اللہ کی بارگاہ میں سونپنے کے برابر ہے، کیونکہ آپ کی بارگاہ میں جیسے ہی سونپیں گے اللہ کے طرف سے آپ کو الہام ہوگا کہ فلاں شخص کو ہم نے قبول کیا، یا پھر فلاں شخص کے اندر یہ کمی ہے اس کو پاک کریں، پھر اس کو ہمارے قریب کر دیں۔ ایسے سب الہام اولیاء کرام کو ہوتا ہے، یہ ہم نے سمجھایا۔ یہ سب سن کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیعت کی کیا ضرورت ہے، ہم تو نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے زندگی گزار لیں گے، بیعت کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایسے لوگوں کے لیے امام ابن عجیبہ فرماتے ہیں اپنی کتاب بحر المدید کے اندر، اپنی مشہور تفسیر کے اندر، کہ کل من لا شیخ لہ فہو یتیم، جس کا بھی کوئی پیر نہ ہو، کوئی ولی اللہ کا دامن جس کو نہ ملے، فہو یتیم، وہ تو یتیم ہے۔ کیوں ایسے فرمایا؟ کہ اللہ رب العزت سورہ اسراء کے اندر فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر امت کو
یا پھر ہر جماعت کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے قیامت کے دن۔ تو اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ امام ابن عجیبہ نے فرمایا کہ یدعو الحق تعالی یوم القیامت الامم بانبیائها ورسولها، اللہ رب العزت قیامت کے دن پہلے ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلائے گا، پکارے گا حساب کے لیے۔ ثم يدعوهم ثانيا للكرامة بأشياخها التي كانت تدعوهم إلى الحق على الهدي المحمدي، پھر اللہ رب العزت ہر جماعت کو ان کے شیخ کے ساتھ بلائے گا، یعنی کہ اولیاء کرام کو ان کے مریدین کے ساتھ بلائے گا۔ ان کے مریدین کے ساتھ جب بلائے گا تب اگر آپ کا کوئی رہنما نہیں، آپ نے کسی ولی اللہ کا دامن تھاما نہیں ہے، تو آپ کس کے ساتھ جائیں گے؟ آپ تو اکیلے پڑ جائیں گے۔ اور محشر کے دن انتظار کرنا اتنا آسان نہیں، سورج کی گرمی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے، بھوک اور پیاس، شدت والی بھوک اور شدت والی پیاس، بہت سخت بھوک اور پیاس، کیسے انتظار کریں گے؟ ہاں، اگر آپ نے کسی ولی اللہ کا دامن تھاما ہوگا دنیا کے اندر تو وہ ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے۔ متقین کون ہیں؟ اولیاء اکرام بلا شبہ۔ اللہ نے ان کے تقوی کی گارنٹی دی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی کی گارنٹی۔ تو متقین اس دن دشمن نہیں ہوں گے، جب دشمن نہیں ہوں گے تو دوست ہوں گے، جب دوست ہوں گے تو ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے، کام آئیں گے آپ کے۔ تو جب آپ نے دنیا کے اندر کسی ولی اللہ کا دامن تھاما ہوگا، تب وارث محمدی کا دامن تھاما ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر جو اولیاء کرام تشریف لائے دنیا میں، ان کا دامن اگر آپ نے تھاما ہوگا تو جلد ہی آپ کو شفاعت نصیب ہو جائے گی، آپ کا حساب جلد ہی پورا ہو جائے گا، ورنہ آپ کا نمبر آتے آتے نہ جانے کتنا ٹائم لگ جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوں گے تو آپ کے ساتھ بہترین معاملہ تو ہوگا نا۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنے کو وہی تو سکھاتے ہیں، جب آپ ان کے پاس کھڑے ہوں گے تو کیا وہ آپ کا خیال نہیں رکھیں گے؟ جب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اللہ ان سے کہے گا کہ ہم تو تم سے راضی ہیں، جو چاہے مانگو، تو وہ آپ کے حق میں شفاعت ضرور کریں گے، اولیاء کرام بھی شفاعت کریں گے۔ اگر آپ کو ایسے ولی خدا کا ساتھ نہ ملے، آپ نے بیعت نہیں کی ہے، آپ نے کسی ولی اللہ کی صحبت اختیار ہی نہیں کی ہے، تو آپ کو تو کھڑے رہنا ہے تنہا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے تمام اعمال قبول ہو چکے ہیں؟ اتنے بڑھیا اعمال کر دیے ہیں آپ نے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے؟ نہیں۔ جب یقین نہیں ہے تو کسی پرہیزگار ولی اللہ کے صحبت اختیار کیجیے، ان کی خدمت میں رہنے کی کوشش کیجیے، ان کی رضامندی حاصل کریں گے تو اللہ کی رضامندی بھی آپ کو مل جائے گی، اور ویسے ان کی صحبت میں رہتے رہتے ان کے رنگ میں آپ بھی رنگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی تقریر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔